ان الحمد للہ والصلاۃ علی رسول اللہ والسلام علی من اتبع بسنن حبیب اللہ اما بعد۔ آج میں آپ کے سامنے ایک اعتراض کی حقیقت پیش کر رہا ہوں۔ حضرت الاستاذ محترم مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم کی خدمات دنیا سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ تعالی استاد محترم کو جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مقام ملا ہے وہ ہر کسی کو پتہ ہے، کسی سے بھی مخفی نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے اگر کوئی فرقہ باطلہ میں سے اور جو ان کی باتوں اور ان کی نظریات کو نہ مانے تو وہ ظاہر بات ہے اختلاف کرے گا، لیکن ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ اختلاف تو وہ کرے جو اس کے پائے کا ہو یا اس کے درجے کا ہو، لیکن ایک بندہ وہ اپنے آپ کو مشہور کرانے کی خاطر، اپنے آپ کو بڑا علمی حیثیت جاننے کی خاطر دنیا والوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی میں مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم کا رد کر رہا ہوں، اس نے جو حدیث بیان کی ہے وہ غلط ہے۔ حالانکہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ حقیقت پیش کروں گا کہ حقیقت کیا ہے اور اس نے کتنا اس روایت سے دجل و فریب کیا ہے۔ تو آپ کے سامنے وہ روایت بھی پہلے وہ سنا دیتے ہیں۔ حضرت الاستاذ محترم مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم کی ویڈیو سماعت فرمائیں۔ سنن نبی داود ہے، اس میں حدیث پاک صحیح موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ان من السنہ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، فرمایا سنت رسول اللہ کی یہ ہے نماز میں دایاں ہاتھ اوپر بایاں ہاتھ نیچے اور ان دونوں کو تحت السرہ ناف کے نیچے رکھو۔ اب دیکھیں اس ویڈیو کے اندر استاد محترم دامت برکاتہم نے ایک روایت پڑھی جو کہ ابو داؤد کی روایت ہے، اور اس روایت کے بارے میں ایک غیر معروف اور ایسے سمجھو کہ جس کو اپنے مسلک والے بھی نہ جانتے ہوں، جو کہ اپنے گھر کے اندر بھی غیر معتبر ہو، اس نے کیا اعتراض کیا ہے ذرا اس کی بھی سن لیں، وہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں۔ یہ جو روایت پیش کی ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس کے اندر ایک راوی ہے عبد الرحمن بن اسحاق واسطی، یہ متروک ہے۔ یہ آپ نے کلب سماعت فرمائی، اس نے اس کے اندر کہا کہ جی چونکہ اس روایت کے اندر عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی الکوفی ہے، یہ متروک راوی ہے، اس کی روایت قابل اعتبار نہیں ہے، جبکہ میں آپ کے سامنے اس راوی کی توثیق پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا جی متروک راوی ہے، کس محدث نے اس کو متروک کہا ہے اور کس محدث نے اس کو غیر معتبر کہا ہے، جبکہ یہ تو موصوف غیر مقلد کو دلائل سے یہ بات ثابت کرنی چاہیے تھی کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ کس پائے کی بات کر رہا ہوں اور کس محدث نے یہ بات پیش کی ہے کہ یہ اس نے اس کو غیر معتبر قرار دیا ہے، لیکن اپنے بڑوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے موصوف غیر مقلد نے بھی دجل و فریب سے کام لیا ہے، جبکہ محدثین علیہم الرحمہ کی اس راوی یعنی عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی الکوفی رحمہ اللہ پر توثیقی کلمات بھی ملتے ہیں، آپ کے سامنے وہ پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1، حضرت امام احمد بن عبداللہ بن صالح الاجلی الکوفی متوفی 241 ہجری نے اس راوی کو ثقات میں شمار کیا ہے، معرفت الثقات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 72۔ نمبر 2، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ المتوفی 241 ہجری فرماتے ہیں صالح الحدیث کے روایت میں اچھا ہے۔ یاد رہے کہ صالح الحدیث الفاظ تعدیل میں شمار کیے جاتے ہیں، یہ علامہ ظفر عثمانی رحمہ اللہ نے قواعد فی علوم الحدیث کے اندر لکھا ہے۔ اچھا، تیسرے نمبر پہ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ امام ترمذی رحمہ اللہ کے نام سے جو مشہور ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ المتوفی 279 ہجری نے اس کی حدیث کو حسن کہا ہے۔
آگے چوتھے نمبر پہ امام ابو بکر احمد بن عمر بن عبد الخالق البزار متوفہ 292 ہجری، اس نے بھی اس کو صالح الحدیث کہا ہے، یعنی روایت میں اچھا ہے۔ پانچویں نمبر پہ امام ضیاء الدین المقدسی رحمہ اللہ المتوفہ 643 ہجری نے اس کی حدیث کو صحیح فرمایا ہے۔ تو 5 محدثین کی آراء اور 5 محدثین کی توثیق ہم نے آپ کے سامنے پیش کی کہ عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی الکوفی کس نے کہا اچھا آدمی ہے، کسی نے اس کو حسن کہا ہے، کس نے اس کو صالح الحدیث کہا ہے، تو مختلف توثیقی کلمات ملتے ہیں۔ لیکن موصوف غیر معتبر غیر مقلد کا یہ کہنا کہ متروک راوی ہے، یہ اپنے بڑوں کی باتوں پر اندھی تقلید کرتے ہوئے اس نے یہ بات اور شوشہ عوام کے اندر چھڑا ہے۔ تو اچھا، اگر دوسری بات پہ آتے ہیں کہ یہ کن کن کتابوں کے اندر یہ روایت ہے جو حضرت استاد محترم دامت مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم کے کیے گئے سوال کے جواب میں استاد جی نے فرمائی ہے، وہ روایت جن کتابوں کے اندر ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ مسند امام احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 113، نیل الاوتار جو قاضی شوکانی جو کہ غیر مقلدوں کا بڑا ہے، اس کے جلد نمبر اول صفحہ نمبر 188 پہ ہے۔ سنن الکبریٰ بیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 31 پہ ہے 31۔ اچھا، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 391 پہ ہے۔ دارقطنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 286 پہ ہے۔ ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 117 جو کہ ابن عربی رحمہ اللہ کا نسخہ ہے۔ کنز العمال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 205 پہ ہے۔ زیادات مسند بحوالہ یہ کشف المغطی ہے، اس کے صفحہ نمبر 137 پہ ہے۔ المغنی ابن قدامہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 472 پہ ہے، یہ ابو داؤد کے حوالے سے۔ بدائع الفوائد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 91 پہ ہے۔ الاحادیث المختارہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 386 اس پر ہے۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رہے کہ امام احمد رحمہ اللہ کی مرویات کے بارے میں غیر مقلدین کیا کہتے ہیں، آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ غیر مقلدوں کا بہت بڑا جسے محقق مانا جاتا ہے، غیر مقلدوں کا ابا، غیر مقلدوں کا بہت بڑا امام قاضی شوکانی جسے کہتے ہیں۔ قاضی شوکانی نے نیل الاوتار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 20 پہ کیا لکھا ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں۔ وَكُلُّ مَنْ كَانَ فِي مُسْنَدِ امام احمد فَهُوَ مقبول، جو روایات امام مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ہے وہ روایات ٹھیک ہیں۔ آگے فرمایا فَإِنَّ الضَّعِيفَ الَّذِي فِيهِ يُقَرِّبُ مِنَ الحسن، جو روایات ضعیف بھی ہیں وہ درجہ حسن کو پہنچتی ہے۔ تو تمہارے امام قاضی شوکانی نے یہ بات صاف صراحت کے ساتھ کہہ دی کہ یہ جو مسند امام احمد بن حنبل کے اندر مرویات ہیں وہ ٹھیک ہیں، وہ صحیح ہیں، وہ اگر ضعیف ہیں بھی صحیح تب بھی حسن کے درجے کو پہنچتی ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، غیر معتبر اور غیر معروف غیر مقلد صاحب، میں آپ کی خدمت میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں، اچھا آپ بتائیں آپ سچے ہیں یا تمہارا امام قاضی شوکانی سچا ہے؟ اگر وہ جھوٹا تو تم سچے ہو، اگر تم سچے تو ظاہر بات ہے آپ جھوٹے ہی ہو، تمہارا بڑا قاضی شوکانی سچا ہی سچا ہے، اور اس بات کے اندر میں اس کو سچا کہہ رہا ہوں۔ تو تمہارے امام قاضی شوکانی کے اس جملے کے لکھنے کی وجہ سے گویا کہ چونکہ یہ روایت بھی مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ہے تو اس کی بھی تصحیح خود بخود ہو گئی، اگر تصحیح نہیں ہوتی تو درجہ حسن اس کو ضرور ملتا ہے تمہارے امام کے کہنے کی وجہ سے۔ یہ تو چند کتابیں تھیں جس کے اندر یہ روایت ہے۔ چلے آگے میں پیش کر اسی طرح کی ملتی جلتی روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے۔ ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال من سنت الصلاۃ وضع الایدی علی الایدی تحت السرر، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے۔ اچھا، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جو یہ روایت ہے اس سے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے پر کن کن محدثین نے دلائل دیے ہیں، استدلال پکڑا ہے، وہ آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں۔ امام اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ المتوفہ 238 ہجری نے، الاوسط امام ابو بکر محمد بن ابراہیم بن منذر المتوفہ 318 جلد نمبر 3 ہے، اس کا صفحہ نمبر 94 ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے متوفہ 241 ہجری، مسائل احمد بروایت امام ابو داؤد صفحہ نمبر 31۔ تیسرے نمبر پہ امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ الطحاوی رحمہ اللہ المتوفہ 321 ہجری۔ چوتھے نمبر پہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں امام ابو بکر
امام ابو بکر احمد الرازی رحمہ اللہ الجساس متوفہ 370 ہجری نے احکام القرآن تحاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 187 پہ۔ اچھا اس کے بعد امام ابو الحسین احمد بن محمد القدوری رحمہ اللہ المتوفہ 428 ہجری نے التجرید القدوری کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 479 باب وضع الیدین فی الصلاۃ کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد چھٹے نمبر پہ امام ابو بکر محمد بن ابی سال احمد السرخسی رحمہ اللہ المتوفہ 490 ہجری نے المبسوط للسرخسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 24 سے ذکر فرمایا ہے۔ ساتویں نمبر پہ امام علاء الدین ابو بکر بن مسعود بن احمد الکاسانی رحمہ اللہ المتوفہ 587 ہجری بدائع الصنائع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 469 پہ نقل کیا ہے۔ آٹھویں نمبر پہ امام علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل المعروف مرغینانی رحمہ اللہ المتوفہ 593 ہجری نے الہدایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 86 پہ ذکر فرمایا ہے۔ نواں نمبر پہ امام ضیاء الدین المقدسی رحمہ اللہ المتوفہ 643 ہجری نے الاحادیث المختارہ جلد 3 صفحہ نمبر 387 386 پہ ذکر فرمایا ہے۔ 10ویں نمبر پہ امام ابو محمد علی بن زکریا منحی رحمہ اللہ المتوفہ 686 ہجری اللباب فی الجمع بین السنت والکتاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 247 پہ ذکر فرمایا ہے۔ 11ویں نمبر پہ حافظ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن ابی بکر بن ایوب المعروف علامہ ابن قیم رحمہ اللہ المتوفہ 751 ہجری رحمہ اللہ نے بدائع الفوائد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 73 پہ میں نے 11 محدثین کی استدلال جنہوں نے اس روایت سے ملتی جلتی جو کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت ہے، اور یاد رہے اس روایت کا راوی بھی عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی الکوفی رحمہ اللہ ہے، اس سے بھی ان 11 محدثین نے دلیل پکڑا ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے پر۔ تو 11 محدثین نے فیصلہ دے دیا کہ یہ عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی الکوفی رحمہ اللہ یہ ٹھیک بندہ تھا، اس کی توثیق کی ہے اور اس سے دلیل پکڑا ہے۔ اور محدثین کی کسی بات سے دلیل پکڑنا، کسی حدیث سے دلیل پکڑنا، یہ اس کے صحت ہونے کا دلیل ہوتا ہے۔ چلے میں آپ کے سامنے اور باتیں بھی پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اسی جن روایات میں یہ عبد الرحمن بن اسحاق راوی موجود ہے، ان روایات میں محدثین نے کیا کہا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن محمد الحاکم رحمہ اللہ متوفہ 405 ہجری نے صحیح الاسناد کہا ہے۔ اس روایت کے اس مستدرک حاکم حدیث نمبر ہے 1973 کتاب الدعاء والتکبیر۔ امام ضیاء الدین المقدسی رحمہ اللہ المتوفہ 643 ہجری نے عبد الرحمن بن اسحاق سے روایت لی ہے۔ اچھا، احادیث المختارہ جلد 3 صفحہ نمبر 387 پہ 386 پہ علامہ شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان زیبی رحمہ اللہ نے المتوفہ 748 ہجری نے صحیح الاسناد کہا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس نے جامع ترمذی حدیث نمبر 3563 میں بھی اس کو حسن کہا ہے۔ تو 4 محدثین نے اس سے روایت لی ہے، گویا کہ امام حضرت اسحاق بن عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی الکوفی رحمہ اللہ سے روایت لے کر اس کو حسن کہا ہے۔ اس کی صحت کی گویا کہ آپ کے سامنے صحت ہونے کی ایک دلیل پیش کی ہے کہ وہ صحیح ہے، اس کی مرویات ٹھیک ہے۔ چلے یہ تو ہو گئی ہمارے محدثین کی باتیں۔ غیر مقلد اپنے بڑوں کی نہیں مانتا تو محدثین کی کیسے مانے گا؟ آپ کے سامنے وہ بات بھی پڑھنے جا رہا ہوں۔ زبیر علی زاہد صاحب اور ناصر الدین البانی جو کہ غیر مقلدوں کے بہت بڑے معروف آدمی ہیں اور ان کے امام مانے جاتے ہیں، آپ کے سامنے وہ بھی انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے آپ کے سامنے وہ بھی پیش کر دیتا ہوں۔ ناصر الدین البانی غیر مقلد المتوفہ 1420 ہجری نے حسن کہا ہے، جس روایت کے اندر عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی الکوفی ہے۔ جامع ترمذی یہ جو احکام البانی ہے اس کے حدیث نمبر 3563 پہ اس کو حسن کہا ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ غیر مقلد عالم، غیر مقلدیت کو جس پہ فخر ہے، زبیر علی زئی صاحب نے اس کی ایک عبد الرحمن بن اسحاق کی ایک روایت کو حسن کہا ہے۔ جامع ترمذی یہ 3563 حدیث یہی ہے، یہ احکام علی زئی جو ہے اس کے اندر اس کو حسن کہا ہے۔ تو 2 غیر مقلدوں نے
ایک نے حسن کہا، دوسرے نے بھی حسن کہا، محدثین کرام علیہم الرحمہ نے بھی اس کی تصحیح کا اشارہ کیا، ان سے مرویات لی ہیں، ان کی توثیق کی ہے۔ عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی الکوفی رحمہ اللہ کی گویا کہ انہوں نے توثیق کی ہے اور ان کے تعریفی جملے ان کے بارے میں ملتے ہیں۔ تو ان اتنے بڑے محدثین، انہوں نے اتنی بڑی ان سے روایات لی ہیں، ان سے دلائل اخذ کیے ہیں، ان کی توثیق دی ہے، تو موصوف غیر مقلد غیر معتبر ان کا یہ کہنا کہ یہ راوی متروک ہے، یہ کتنا دجل و فریب ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اہم بات میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک کتاب چھپی ہے جس کا نام ہے کہ عبادات میں بدعات، اس کے صفحہ نمبر 27 پہ، اور اس کی تحقیق اور جو ترجمہ کیا ہے زبیر علی زیب صاحب نے کیا ہے، جس کا میں نے آپ کے سامنے ابھی نام پیش کیا۔ اس نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والوں کے لیے جو انکار کرتا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ٹھیک نہیں ہے، اس نے کہا یہ بھی ایک قسم کی بدعت ہے۔ تو بدعتی تم ثابت ہوئے زبیر علی زیب صاحب کے اصول سے، تم بدعتی ہو۔ زبیر علی زیب صاحب نے آپ کو یہ اصول دیا ہے تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے صفحہ نمبر، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 128 پہ لکھا ہوا ہے کہ جی جو سینے پہ ہاتھ ہیں باندھنے والی روایاتیں تمام مرویات وہ ضعیف ہے، تو تمہارا مولوی خود کہتا ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے والی تمام مرویات وہ ضعیف ہیں۔ زبیر علی زئی صاحب نے کہا، اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی مرویات کا انکار کرنا یہ قسم کی بدعت ہے۔ تمام محدثین نے عبد الرحمن بن اسحاق کی توثیق کی ہے، تو پھر موصوف کا یہ کہنا کہ یہ راوی متروک ہے اور امت کو یہ بتانا، امت کو کیا بلکہ غیر مقلدین کے اندر یہ سوچا چھوڑنا کہ میں بڑا علمی آدمی ہوں، میرے پاس اتنا بڑا علم ہے، پیچھے کتابیں رکھ کر، ٹیبل پہ سامنے چند کتابیں رکھ کر اپنی علمیت کا اظہار کرنا، یہ علمیت کا اظہار نہیں بلکہ ایک بڑے پہلے نمبر کی بددیانتی ہے کہ اس نے کہا کہ جی یہ صرف متروک ہے۔ اور متروک کس نے کہا؟ وضاحت پیش نہیں کی، چونکہ صرف اس نے حضرت الاستاذ محترم متکلم اسلام وکیل احناف مناظر اسلام مولانا مفتی عبدالواحد قریشی دامت برکاتہم کی اس روایت پہ اعتراض کیا تھا۔ میں نے اس کا تشفی بخش اور تسلی بخش جواب آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور انشاءاللہ جس نے جو دیگر روایات پیش کی ہیں اس کی حقیقت بھی وقتاً فوقتاً میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور میں انتظار کروں گا اس غیر معتبر غیر مقلد جس کی حیثیت اپنے مسلک کے اندر بھی نہیں ہے، اس کا میں انتظار کروں گا کہ یہ جو میں نے محدثین کی ساری مرویات پیش کی ہیں، ان کی عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی الکوفی رحمہ اللہ کے حوالے سے انہوں نے توثیق کیے، 11 محدثین میں نے آپ کے سامنے پڑھے، بحوالہ جات پڑھے ہیں، ان کی سن وفات پڑھی ہے جنہوں نے اس سے استدلال لیا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے۔ تو اتنے بڑے محدثین کا کہنا، اتنے بڑے محدثین کا دلیل پکڑنا اس کے صحیح ہونے کی بہت ہی زبردست دلیل ہے، اس لیے اور میں نے اس سے بڑھ کر میں نے آپ کے گھر کے چند حوالہ جات پیش کیے ہیں۔ گھر کو آگ لگ گئی گھر ہی کے چراغ سے، میں نے زبیر علی زید صاحب کے روایت سے ثابت کیا کہ یہ جو راوی مذکورہ ہے، یہ مذکور راوی یہ حسن درجے کا ہے۔ اچھا، البانی صاحب کی جو کتاب ہے اس سے میں نے ثابت کیا کہ یہ جو عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی الکوفی ہے یہ حسن درجے کا ہے۔ تو اب ان چیزوں کا اگر غیر مقلد صاحب انکار کرتا ہے، محدثین کا انکار کرے، تو یہ بھی آپ کو پریشان ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ بڑوں کی مانتے ہی نہیں ہیں، یہ مانتے ان کی، یہ اندھی تقلید میں لگے ہوئے ہیں۔ جو بات ان کو پسند آئے گی اس کی مانیں گے، جو پسند نہیں آئے گی اپنے بڑوں کا بھی انکار کریں گے۔ اور میں نے صرف اس جملے کا میں نے جواب دیا ہے جو صرف اس نے کہا کہ اس روایت کے اندر جو راوی ہے وہ متروک ہے۔ انشاءاللہ اس کی جو مکمل کلپ ہے اس میں مستقل انشاءاللہ میری ویڈیوز آتی رہیں گی، اس کا دجل فریب اور اس کی خیانتیں آپ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاحظ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت استاد محترم متکلم اسلام مناظر اسلام مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم کی زندگی میں برکات عطا فرمائے، اور حضرت استاد محترم کی جو خدمات ہیں وہ دنیا تک یاد ہوں گی، اور استاد محترم نے جو دینی خدمات کی ہیں وہ سارے عالم اسلام کو پتہ ہے، ساری دنیا استادی کے نام سے واقف ہے، ساری دنیا استادی کے کام سے بھی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ استاد محترم کی ہر پل پہ مدد فرمائے اور نصرت اعانت فرمائے، اور استاد محترم کی ہر گھڑی ہر وقت حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔